دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا فون آپ کے لیے بہترین ہے۔ دوستو اس سنگل ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اسپیسیفیکیشن، فیچرز، پرائزنگ ہر چیز ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ دوستو ویڈیو کو کہیں سے سکپ نہ کر دیجیے گا، کہیں کوئی آپ اس کا امپورٹنٹ فیچر مس نہ کر دیں۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ نیچے دیے ہوئے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں، ساتھ میں گھنٹی کا آئیکن ہوگا اس آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ فیوچر میں آنے والی معلوماتی ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو ہمارا جو پہلا فون ہے وہ Vivo Y33s ہے۔ دوستو آپریٹنگ سسٹم کی بات کریں تو Vivo Y30s کے اندر 11 آپریٹنگ سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے۔ دوستو نمبر 2 کے اوپر آتا ہے ہمارا Vivo 23۔ دوستو Vivo 23 کے اندر Android 12 آپریٹنگ سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے۔ دوستو نمبر 3 پر آتا ہے Oppo A54۔ دوستو Android 11 آپریٹنگ سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے Oppo A54 کے اندر۔ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں Android 11 جو ہے وہ پرانا ورژن ہے، جبکہ Android 12 جو ہے وہ لیٹسٹ ورژن چل رہا ہے۔ دوستو سم کی بات کریں تو تینوں فونوں کے اندر ڈیول سم کی آپشن اویلیبل ہے۔ دوستو کلرز کی بات کریں تو Vivo Y33s کے اندر آپ کو مرر بلیک کلر دیکھنے کو ملتا ہے، مڈ ڈریم دیکھنے کو ملتا ہے کلر۔ دوستو سیکنڈ نمبر کے اوپر آتا ہے V23 Vivo سن شائن گولڈ کلر، اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، سٹار ڈسٹ بلیک کلر دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستو نمبر 3 کے اوپر آتا ہے ہمارا Oppo A54۔ دوستو اس فون کے اندر آپ کو کرسٹل بلیک کلر دیکھنے کو ملتا ہے، پلس دوستو اس کے اندر آپ کو اسٹیری بلیو کلر دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ہم فریکوینسیز کی، سم فریکوینسیز کی۔ تو دوستو Vivo Y30s کے اندر آپ کو 2G 3G 4G دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ Vivo V23 کے اندر 2G 3G 4G پلس اس میں 5G سپورٹڈ بھی ہے۔ دوستو Oppo A54 کے اندر 2G 3G 4G سپورٹڈ ہے، 5G سپورٹڈ نہیں ہے اس میں بھی۔ دوستو اگلا جو ہے ہمارا ویٹ ہے۔ دوستو ویٹ کے اندر بات کریں تو Vivo Y33s کے اندر آپ کو 182 گرام ویٹ دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ Vivo V23 کے اندر آپ کو 179 گرام ویٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ Oppo A54 کے اندر آپ کو 192 گرام ویٹ دیکھنے کو ملتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ ویٹ ہے ان دونوں فونوں سے۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں پروسیسر کی۔ ہر فون کے اندر پروسیسر بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، تو پروسیسر کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہمارا جو ہے Vivo Y33s کے اندر اوکٹا کور کا استعمال کیا گیا ہے، Cortex A75 Cortex A55۔ دوستو اگر تو آپ گیمر ہیں تو آپ ادھر سے ویڈیو کو بہت زیادہ فوکسلی دیکھ رہے ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جو یہ والا پروسیسر ہے اوکٹا کور Cortex A75 اور A55 ایک اچھا کارڈ ہے۔ اگر آپ ڈیلی گیمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس فون کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے دوسرا فون لے کر آ رہا ہوں سی پی یو کے لحاظ سے۔ اس کا سی پی یو جو ہے وہ اوکٹا کور Cortex A78 Cortex A55 ہے۔ سو دوستو یہ سب سے بہترین ہے پروسیسر کے لحاظ سے اس ٹائم پہ۔ اور جو ہمارا نیکسٹ ہے Oppo کا A54، اس کے اندر دوستو اوکٹا Cortex A53 دو دفعہ ہے Cortex۔ تو دوستو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا گیمنگ کے لیے، یہ فون اتنا زیادہ خاص نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے بزنس لیول پر چلانا ہے، چھوٹے موٹے کام وغیرہ کرنے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے گیمنگ کے لیے اس فون کا انتخاب کریں Oppo A54، so I don't think so that's a good option for you guys۔ دوستو چپ سیٹ کی بات کریں تو Vivo Y30s کے اندر MediaTek Helio G80 کا استعمال کیا گیا ہے، 12 نینومیٹر کی ٹیکنالوجی سے بنا ہوا ہے، جو کہ اگین ایک اچھا انیشیٹو ہے ویوو کی طرف سے۔ دوستو چپ سیٹ کی بات کریں تو Vivo V23 کے اندر آپ کو MediaTek Dimensity 925G 6 نینومیٹر دیکھنے کو ملتا ہے، جو کہ اگین بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ دوستو Oppo کی بات کریں تو Oppo کے اندر آپ کو MediaTek MT6765 Helio P35 12 نینومیٹر دیکھنے کو ملتا ہے، جو کہ بس ٹھیک ہی ہے، اتنا خاص نہیں ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں گیمنگ کے لیے Oppo A54 از ناٹ اے گڈ چوائس۔ دوستو گرافکس کی بات کریں تو Y33s کے اندر Mali G52 MC2 کا استعمال کیا گیا ہے،
جبکہ V23 کے اندر میلی G68 MC4 کا استعمال کیا گیا ہے. دوستو گرافکس اور چپ سیٹ اور سی پی یو گیم جیت رہا ہے یار یہ جو ہے ہمارا V23. دوستو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ڈسپلے کی. دوستو ڈسپلے بھی ہر گیمر کے لیے, ہر یوزر کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے کہ آپ نے موویز دیکھنی ہوتی ہے, گیمنگ کرنی ہوتی ہے, تو اٹس ویری امپورٹنٹ فار ایوری بڈی. سو دوستو بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی ڈسپلے کی. سو دوستو کیپیسٹیو IPS LCD ٹچ سکرین 16mm کلرز کا استعمال کیا گیا ہے ملٹی ٹچ کے ساتھ. دوستو اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ IPS LCD ہوتی کیا ہے. دوستو یہ IPS LCD جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ان پینل سوئچنگ. دوستو یہ ایک قسم کی LED ٹائپ ہوتی ہے LCD, لیکن یہ LED نہیں ہوتی, لیکن یہ LED ٹائپ کی LCD ہوتی ہے. تو اب ہمارے دوسرے نمبر پر آتا ہے V23. دوستو اس کے اندر استعمال کیا ہوا ہے AMOLED کیپیسٹیو ٹچ سکرین کے ساتھ ملٹی ٹچ. دوستو اگین یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمارا Oppo A54. دوستو Oppo A54 کے اندر بھی جو ہے وہ IPS LCD کا استعمال کیا گیا ہے, کیپیسٹیو ٹچ سکرین, سیم اسپیسیفکیشنز. دوستو سائز کی بات کریں تو Y33s کی جو اسکرین سائز ہے وہ 6.5 انچز ہے, V23 6.4 انچز ہے, جبکہ Oppo A54 بھی 6.5 انچز ہے. ریزولیشن کی بات کریں دوستو تو ریزولیشن میں Y33s کے اندر آپ کو 180x2408 پکسلز دیکھنے کو ملتے ہیں, 406 ppi دیکھنے کو ملتا ہے. دوستو اگر ہم بات کریں V23 کی تو 1080x2400 پکسلز دیکھنے کو آپ کو ملتے ہیں, 409 ppi آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس میں. دوستو آگے بڑھتے ہیں Oppo A54 کی بات کریں تو 720x1600 پکسلز 270 ppi دیکھنے کو ملتا ہے. دوستو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایکسٹرا فیچرز کی. تو ایکسٹرا فیچرز کی بات کریں تو نہ Vivo Y33s کے اندر نہ Vivo 23 کے اندر آپ کو صرف ایکسٹرا فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں, باقی دونوں فونوں میں نہیں دیکھنے کو ملتے. Vivo V23 کے اندر ایکسٹرا فیچرز میں آپ کو بتانے لگا ہوں دوستو. تو ایکسٹرا فیچرز یہ ہے کہ 9 Hz میں لگا ہوا ہے, پلس اس میں HDR10+ لگا ہوا ہے. دوستو اس کے اندر اسکوش سینسیشن اپ لگا ہوا ہے جو کہ آپ کو امیزنگ گیمنگ دینے والا ہے, جو آپ کو فون پرفارمنس میں آپ کی فون پرفارمنس گریٹ ہونے والی ہے. اگر آپ یہ فون کی طرف جا رہے ہیں, آپ کو پسند آ رہا ہے, تو یہ فون آپ ہی کے لیے بنا ہوا ہے. جی دوستو میموری کی بات کریں تو میموری میں آپ کو بلٹ ان میں دیکھنے کو ملتی ہے 128 GB پلس. دوستو اس ریم کی بات کریں تو 8 GB ریم ہے, آپ اس کو ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں 4 GB. تو دوستو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں Vivo V3 کی. دوستو اس کے بلٹ ان میں آپ کو 256 GB دیکھنے کو ملتا ہے, پلس دوستو ریم کی بات کریں تو 8 GB ریم, پلس اس کے اندر بھی آپ 8 GB ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں Oppo A54 کی. تو دوستو Oppo A54 کے اندر آپ کو 128 GB دیکھنے کو ملتی ہے, پلس 4 GB ریم دیکھنے کو ملتی ہے. دیٹس آل. دوستو کارڈ کی بات کریں SD کارڈ کی تو Y33s کے اندر آپ میموری کارڈ سپورٹڈ ہے 1 TB تک, اور Vivo V23 کے اندر SD کارڈ سپورٹڈ نہیں ہے. دوستو Oppo A54 کے اندر SD کارڈ سپورٹڈ ہے اپ ٹو 256 GB تک. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کیمرہ کی. دوستو کیمرہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سب کے لیے دوستو. سو Y33s کی بات کرتے ہیں کیمرہ میں. دوستو مین کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے 50 میگا پکسل کا کیمرہ. دوستو 1.8 اپریچر دیکھنے کو ملتا ہے وائڈ میں. دوستو فیس ڈیٹیکشن آٹو فوکس دیکھنے کو ملتا ہے 2 میگا پکسل. دوستو 2.4 اپریچر میکرو, پلس اس میں آپ کو 2 میگا پکسل دیکھنے کو ملتا ہے. 2.4 ڈیپتھ دیکھنے کو ملتا ہے. دوستو اس کے علاوہ LED فلیش بھی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمارے V23 کی. سے دوستو V23 اگین ایک مجھے بیسٹ فون لگ رہا ہے. تو اس کے اندر آپ کو ٹرپل کیمرہ دیکھنے کو گین ملتا ہے 64 میگا پکسل کے ساتھ. دوستو پلس میں آپ کو 1.9 اپریچر دیکھنے کو ملتا ہے, 26mm وائڈ کیمرہ. دوستو فیس ڈیٹیکشن آٹو فوکس 8 میگا پکسل ہے اس کے اندر, جو کہ 2.2 اپریچر دیتا ہے.
6mm کا الٹرا وائڈ کیمرہ بھی ہے دوستو، اور کیا چاہیے یار، 2 میگا پکسل بھی ہے، میکرو لینس بھی ہے اس کے اندر، ڈیول LED فلیش بھی ہے دوستو، اور کیا چاہیے۔ اور آ جاتا ہے ہمارا اوپو A54 دوستو۔ اوپو A54 کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو ٹرپل کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے، 13 میگا پکسل، 2.2 اپریچر، 26mm وائڈ، 1.3 اپریچر دیکھنے کو ملتا ہے، پلس فیس ڈیٹیکشن فوکس ہے اس میں، 2 میگا پکسل ہے، پلس اس میں میکرو لینس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، ڈیپتھ لینس دیکھنے کو ملتا ہے، LED فلیش دیکھنے کو ملتا ہے دوستو۔ فیچرز کی بات کریں دوستو تو فیچرز کے اندر آپ کو Y33S کے اندر دوستو جیو ٹیگنگ دیکھنے کو ملتا ہے، فیس ڈیٹیکشن دیکھنے کو ملتا ہے، پینوراما دیکھنے کو ملتا ہے، HDR دیکھنے کو ملتا ہے، ویڈیو دیکھنے کو ملتا ہے دوستو۔ اس کے علاوہ آپ کو 4K 30 فریمز پر سیکنڈ دیکھنے کو ملتا ہے، پلس اس میں آپ موڈ چینج کر سکتے ہیں، 180p 30 فریمز پر سیکنڈ بھی اس میں آپشن اویلیبل ہے دوستو، جائرو بھی ہے، IES بہترین ہے یار۔ لیکن آگے بڑھتے ہیں، V23 کی بات کرتے ہیں، اس میں بھی وہ سب فیچرز ہیں، لیکن اس کے اندر آپ 4K 30 فریمز پر سیکنڈ بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں، باقی سارا اس کی اسپیسیفکیشن فیچرز کی سیم ہی ہے، پچھلے والے کی تو نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں اپنا اوپو A54 کی۔ دوستو اوپو A54 کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جیو ٹیگنگ، ٹچ فوکس، فیس ڈیٹیکشن، HDR، پینوراما، ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے 1080p 30 فریمز پر سیکنڈ، بس ٹھیک ہی ہے۔ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ فون جو ہے وہ اتنا خاص نہیں ہے اوپو A54۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں فرنٹ کیمرہ کی دوستو، سیلفی لورز ہو جاؤ ہوشیار دوستو۔ Y33S کے اندر آپ کو 16 میگا پکسل دیکھنے کو ملتا ہے، 2.0 اپریچر کے ساتھ وائڈ، پلس دوستو اس کے اندر آپ کو ویڈیو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ 1080p 30 فریمز پر سیکنڈ ریکارڈ کر سکتے ہیں، جو کہ بہترین ہے اس بجٹ کے اندر دوستو۔ V23 کی بات کریں تو ڈیول ادھر آپ کو میگا پکسل دیکھنے کو ملتا ہے کیمرہ، جو کہ 50 میگا پکسل ہوگا، ڈیول 50 میگا پکسل کیمرہ، یار کیا بہترین رزلٹ ہوگا دوستو۔ وائڈ کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے، آٹو فوکس پلس 8 میگا پکسل، 2.3 وائڈ، الٹرا وائڈ دیکھنے کو ملتا ہے، ڈیول LED فلیش، LED ڈیول ٹون فلیش ہے یار، اور کیا چاہیے آپ کو یار، بہترین فون ہے یار، میرا تو خود دل آ گیا اس کے اوپر دوستو۔ 16 میگا پکسل ہے اوپو A54 کے اندر، آپ کو 16 میگا پکسل دیکھنے کو ملتا ہے، وائڈ ہے دوستو، اس کے اندر HDR ہے، دیٹس آل۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کنیکٹیوٹی کی دوستو۔ کنیکٹیوٹی دوستو ان سب فون کے اندر جو ہے وائی فائی کارڈ لگا ہے، بلوٹوتھ لگی ہوئی ہے، GPS لگا ہوا ہے۔ USB کی بات کریں تو Y33S کے اندر آپ کو USB Type-C دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس کے اندر باقی فونوں کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں NFC کی دوستو، وہ بھی ان تینوں فونوں کے اندر ہے، ڈیٹا بھی آپ ڈیٹا وغیرہ بھی ان تینوں میں ہی ہے۔ فیچرز کی بات کریں تو اگین یہاں پر گیمرز ہوشیار ہو جاتے ہیں، جی بہت نازک صورتحال ہے۔ سینسرز کی بات ہونے لگی ہے تو ذرا یار چوکس ہو جاؤ دوستو۔ سینسر کی بات کریں تو اس کے اندر ایکسلومیٹر، کمپاس، فنگر پرنٹ، سلائڈ ماؤنٹڈ جو ہے فنگر پرنٹ لگا ہوا ہے سائڈ والا، اوکے۔ اس کے علاوہ دوستو جائرو لگا ہوا ہے، پروکسیمیٹی لگی ہوئی ہے دوستو۔ یہ تھا ویوو Y33S۔ اب ہم جا رہے ہیں ویوو V23 کے اوپر دوستو۔ ویوو V23 کے اندر آپ کو ایکسلومیٹر، کمپس، فنگر پرنٹ، انڈر ڈسپلے آپٹیکل لگی ہوئی ہے دوستو، مزہ آ جانا ہے آپ کو، مزہ۔ جائرو ہے پلس اس کے اندر پروکسیمیٹی ہے۔ پھر آ جاتا ہے ہمارا اوپو A54 دوستو۔ اوپو A54 کے اندر آپ کو کمپس دیکھنے کو ملتا ہے، فنگر پرنٹ ریئر ماؤنٹڈ ہے، بیک سائڈ پہ ہے۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو اس کے اندر پروکسیمیٹی دیکھنے کو ملتی ہے دوستو۔ آڈیو کی بات کریں تو پھر جو ہے ویوو Y33S کے اندر آپ کو 3.5mm کے جیک دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ ہمارا جو ہے V23 کے اندر کوئی جیک نہیں ہے، آپ کو Type-C کی کیبل لگانی پڑے گی دوستو۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اوپو A54 کی، تو وہاں پر بھی آپ کو 3.5mm کا جیک لگانا پڑے گا، مطلب ہینڈ فری آپ کو 3.5 والی لگانی پڑے گی دوستو۔ براؤزر کی بات کریں تو HTML5 تینوں میں سیم ہے دوستو، میسیجنگ وغیرہ سب گیمز فٹ ہے۔ ٹورچ کی بات کریں تو تینوں میں ہے ٹورچ دوستو۔ ایکسٹرا فیچرز آ گئے دوستو، ایکسٹرا فیچرز، تو دوستو ایکسٹرا فیچرز میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایکٹیو نوائز کینسلیشن ہے اس کے اندر،
डेडिकेटेड माइक है, डॉक्यूमेंट व्यूवर है, फ़ोटो वीडियो एडिटर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीवो V23 की। तो दोस्तों कलर चेंजिंग बैक पैनल है जो कि सूरज के सामने आपने रखना है और उसने अपना कलर चेंज कर देना है। बहुत खूबसूरत कलर आपका चेंज हो जाएगा फ़ोन की बैक का। दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेंशन है क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। प्लस दोस्तों इसके अंदर जो ग्लास फ्रंट है वो स्कॉच सेंसेशन से बना हुआ है जो कि बहुत मजबूत ग्लास होने वाला है दोस्तों। प्लस दोस्तों इसके अंदर जो बैक है उसके अंदर एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन लगी हुई है, डेडिकेटेड माइक है, डॉक्यूमेंट है, फ़ोटो व्यूअर है। और जो अगला हमारा फ़ोन है उसकी भी Y33S की तरह सेम स्पेसिफिकेशंस हैं, एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन, डेडिकेटेड माइक, डॉक्यूमेंट व्यूअर, फ़ोटो व्यूअर, एडिटर। तो बैटरी की बात करें, बैटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, हर बंदे के लिए बैटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके गेमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैटरी की बात करें कैपेसिटी की से दोस्त, Y33S के अंदर लिथियम पॉलीमाइड नॉन रिमूवेबल 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है दोस्तों, जो कि बहुत बेहतरीन है। मतलब आपका पूरा दिन ऐसे गुजरेगा सुकून वाला। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं V23 की। तो V23 के अंदर भी लिथियम पॉलीमाइड नॉन रिमूवेबल बैटरी लगी है, लेकिन mAh में मार खा गया है ये फ़ोन। 4200 mAh की बैटरी लगी हुई है यार, 800 कम है यार, फिर भी यार नहीं कम होना चाहिए था। बेहतरीन फ़ोन है, बस बैटरी से मार खा गया यार। लिथियम पॉलीमाइड नॉन रिमूवेबल बैटरी है दोस्तों, 5000 mAh। अब बात करते हैं चार्जिंग की दोस्तों। Y33S के अंदर आप 18 वोल्ट का चार्जर लगा सकते हैं, फास्ट चार्जिंग करेगा, रिवर्स चार्जिंग करेगा। दोस्तों V23 की बात करें तो फिर बेहतरीन है ना, मैंने आपको कहा बेहतरीन है। अब अगर उन्होंने आपको बैटरी mAh कम दी है तो फास्ट चार्जिंग भी तो दे रहे हैं, ये भी तो देखो। फास्ट चार्जिंग 44 वोल्ट की 1% से 68% जो है वो सिर्फ 30 मिनट के अंदर कर देगा। सॉरी यार, 30 मिनट के अंदर। यार सोचो कि 30 मिनट के अंदर आपका फ़ोन जो है वो तकरीबन 70% चार्ज कर देगा, और आपको क्या चाहिए। दोस्तों ओप्पो की बात करें तो ओप्पो A54 के अंदर भी आपको 18 वोल्ट की चार्जिंग देखने को मिलती है। दोस्तों प्राइसिंग की बात करें और साथ में मेरे मशवरे की बात करें तो दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस भी दूंगा, जो भी भाई गेमर या कोई जो भी बंदा यार फ़ोन खरीदने लगा है तो ये एडवाइस मेरी लाजमी सुन लेना यार। अभी प्राइसिंग की बात करें तो वीवो Y33S की जो प्राइस है वो तकरीबन 40,000 है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा V23 है उसकी प्राइस जो है तकरीबन 90,000 है। इसमें 2-3 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हर जगह का अपना रेट होता है, हर दुकानदार का अपना रेट होता है, 2-3 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, ओके। इसके अलावा दोस्तों ओप्पो जो है A54 उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 31,000 है। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये एडवाइस कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप फ़ोन बाय करने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी ओप्पो A54 की तरफ मत जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं। आपने लेना है तो वीवो Y33S ले लें दोस्तों, लेकिन इसकी तरफ ना जाएं। क्योंकि आपको अगर आप A54 लेते हैं तो आपको किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हर लिहाज से जो है ये Y33S आपको बेहतरीन लगेगा, हर लिहाज से। कैमरा भी इसमें 50 मेगापिक्सल देखने को आपको मिल रहा है, जबकि दूसरी साइड के ऊपर आपको 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा देखने को मिल रहा है। 16 मेगापिक्सल आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है, जबकि दूसरी साइड के ऊपर भी आपको 16 मेगापिक्सल ही देखने को मिल रहा है। तो 2-4-5 हज़ार रुपये के पीछे अपना नुकसान ना करवाओ दोस्तों। ये देखो आपको यहाँ पे 1 TB का SD कार्ड सपोर्टेड है, दूसरी साइड पे आपको 256 GB सपोर्टेड है। सो यहाँ पे आपको 18 GB रैम देखने को मिलती है, वहाँ पे आपको 4 GB रैम। सो आपकी गेमिंग में भी आपको डेली में बहुत ज़्यादा मज़ा देगा ये Y33S। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा Y33S लेना ओप्पो A54 की जगह। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो यार। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो थोड़ा सा यार लाइक मारो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी का आइकन होगा वो लाजमी दबाना ताकि फ्यूचर में आने वाली अमेजिंग वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सको। खुदा हाफिज़, टिल द नेक्स्ट टाइम। और हाँ, कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सा फ़ोन पसंद आया है।